اچھا، میں نے فقہ کی کتابوں میں بعض جگہوں پر پڑھا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جو مختلف شرائط ہیں، یعنی کس شخص پر زکوٰۃ عائد ہوگی، اس میں سے ایک شرط اس کا مسلمان ہونا ہے، پھر اسی طرح صاحب نصاب ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ایک شرط جو بیان کی جاتی ہے خاص طور پر کہ اس پر کوئی قرض نہیں ہونا چاہیے، یعنی مقروض پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ ایک چیز زکوٰۃ کا قانون ہے جو اللہ کے پیغمبر کا مقرر کردہ ہے، ایک چیز اس کی فقہ ہے۔ فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف مسائل انسانوں کو پیش آتے ہیں ان میں فقہا علماء اپنی طرف سے اجتہاد کر کے کوئی رائے دے دیتے ہیں، اس اجتہاد کا جائزہ لینا چاہیے، اس کی دلیل معلوم کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ کسی خاص دور میں وہ ایک معقول بات ہو، لیکن بعد کے زمانوں میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو جہاں تک اللہ کے قانون کا تعلق ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، جو قانون اللہ نے ہمیشہ کے لیے دے دیا وہ قیامت تک رہے گا اور لوگوں کے لیے واجب الاطاعت ہوگا۔ بندوں نے اگر اس میں کوئی قانون سازی کی ہے تو اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ جو آپ نے ساری باتیں کہی ہیں ان کے دلائل کا جائزہ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ مسلمان کو زکوٰۃ دینی ہے، یہ نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ کسی حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ فقہائے احناف نے جہاں سے اس کو اخذ کیا ہے اس روایت کا وہ مطلب ہی نہیں بنتا۔ اس میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ زکوٰۃ کا مال تمہارے فقراء سے لیا جاتا ہے اور تمہارے اغنیاء کو لوٹا دیا جاتا ہے، تو لفظ تمہارے سے انہوں نے استدلال کیا کہ یہ مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کو دی جائے گی۔ لی تو بے شک مسلمانوں سے دی جائے گی لیکن دینے کا کوئی سوال نہیں ہے، اور یہاں پر تمہارے کا لفظ بالکل اس طرح استعمال ہوا ہے جیسے ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگوں سے لی جائے گی اور لوگوں کو دے دی جائے گی۔ یہاں کوئی مسلمان اور غیر مسلمان کی تفریق نہیں ہے، مسکین غریب کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، اس کی آپ اس سے مدد کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ ریاست کے حوالے کر دیں گے تو ریاست کو اپنی تمام ذمہ داریاں اس سے انجام دینی ہے، اس وجہ سے وہاں کوئی سوال ہی نہیں کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ نے دینے کا فیصلہ کرنا ہے، اس کے بعد خرچ کرنے کا فیصلہ وہ ریاست کا نظم اجتماعی کرتا ہے۔